بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین۔ اس امت کے پہلے لوگ کامیاب ہوئے، ان کی اصلاح ہوئی، انہوں نے زہد اختیار کیا اور ان کے اندر یقین تھا کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یقین تھا قیامت آنے والی ہے جہاں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور اس امت کے آخری لوگ ہلاک ہوں گے تو دو چیزوں کی وجہ سے، ایک ان میں بخیلی آ جائے گی اور دوسرا یہ لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے جہاں یقین کی بات کی ہے اسلام نے، وہاں گمان سے بچنا، اور خصوصاً وہ گمان جو بدگمانی بن جائے، اس سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، گمانوں سے بچ جایا کرو کیونکہ اکثر گمان جو ہیں یہ گناہ بن جاتے ہیں۔ بدگمانی ہوتی ہے تو انسان جاسوسی کے راستوں پہ چلتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، راستہ ہی بند کر دیا، جاسوسی نہ کرو۔ بدگمانی ہوتی ہے تو یہ بدگمانی انسان کی زبان پہ پھر حروف اور کلمات اور الفاظ بن کے جاری ہوتی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کس قدر پولائٹ طریقے سے یہ بات سمجھائی، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بلا شبہ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں، غیبت کرنا بھی تمہیں پسند نہیں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، ڈرنے کا معنی یہ ہے توبہ کر لو۔ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور ایسی توبہ قبول کرنے والا ہے کہ رحمت کی برکھا برسائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔